کنسرن جو ہمارے ممبرس کو تھا یقینی طور پہ کوئٹہ میں رہنے والے کسی بھی یا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو ہوتا کہ اتنے بڑے منصوبے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن کے ممبران جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ اس نئی حکومت نے کوئٹہ کے حوالے سے، سریاب کے حوالے سے، کوئٹہ کے مختلف شہروں کے حوالے سے یہ جو ہم نے اسٹیپ لیا تھا اس کو اکنالج کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے بجٹ جو اسپیس ہے اس کے اندر جو ہم نے آپ کے شہر کے لیے پروگرام رکھے ہیں اس کو آپ نے سراہا ہے اور اس میں انٹرسٹ بھی شو کیا ہے. جہاں تک اس کی تفصیل کی بات ہے کہ یہ ٹینڈر کینسل نہیں ہوئے، چونکہ یہ کوئٹہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس نے کوئٹہ شہر کو کھولنا ہے، اور یہ انشاءاللہ میرے خیال بلوچستان کی ہسٹری میں انشاءاللہ جب یہ روڈز بنیں گے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ بلوچستان کے شہر کے اندر ہم وہ پروگرام دیکھیں گے جو شاید ماضی میں 40-50 سال میں بھی کوئٹہ کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن ہم ہر چیز بہت حجت میں بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ایک پلان ایسا بنے جو اپنے صحیح پلاننگ اسٹریٹجی کے ساتھ امپلیمنٹ بھی ہو سکے. اس کے لیے اسی لیے ہم نے پری کوالیفیکیشنز کا ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ کوئٹہ پیکج کے اندر ہم یہ کام ان فرم سے کروائیں جن کی ایکسپرٹیز، جن کی کیپیسٹی، جن کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی انہی کرائیٹیریاز پہ پورا ہو جہاں ان کے پاس یہ اسپیس بھی ہو اور یہ کام کو صحیح طریقے سے بھی کر سکیں. اس کرائیٹیریا کے اندر چند ایسی چیزیں تھیں جن پہ بلوچستان کے خاص کر ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ 7 ارب کا ہے اور جو سب سے چھوٹا پروجیکٹ ہے وہ 50 کروڑ کا ہے. تو 50 کروڑ اور 7 ارب کے بیچ میں یہ پروجیکٹس ہیں. تو کچھ ایسے بلوچستان کے بھی فنڈز ہیں جو شاید اچھی پروگرس ہے ان کی، لیکن ان پری ریکوزٹس کی وجہ سے شاید وہ کوالیفائی نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اس پہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور ہم نے کہا ہم ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جہاں پہ کل 4 لوگ کسی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، میرے اور آپ کے اسی شہر سے تعلق رکھنے والے اس بات کو ایک بینچ مارک بنائیں کہ جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیکے جو ہیں یہ بس ٹھیک ہے باہر سے کہ آدمی کرے اور بلوچستان کے لوگوں کو موقع نہ ملے کہ اس میں پارٹیسپیٹ تک نہ کر سکیں. لہٰذا اس کی امینڈمنٹ کرائی گئی. اس امینڈمنٹ کو ہم انشاءاللہ اخبار میں ہم پھر دے رہے ہیں، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. یہ بالکل منسوخ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کام بھی ہوں گے اور یہ میرے خیال سے یہ کوئٹہ شہر کے لیے بہت بڑا پیکج ہے. اس کا بینیفٹ اس حوالے سے یقینی طور پہ حکومت اپنے سرے لے گی کہ ہم نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم سب کو ملے گا. آپ کو ملے گا، مجھے ملے گا. میں آپ آج حکومت کا حصہ ہیں، کل شاید ایم پی اے بھی نہ بنے، اس ہال میں بھی نہ ہو، لیکن اس شہر سے ہماری وابستگی ہے اور کل کو اس شہر کی سہولت، اس کے روڈ، اس کی فیسلٹیز اچھی ہوں گی تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ ایک عام آدمی سے لے کے بلوچستان کے ہر شخص کو ملے گا جو یہاں پہ. آپ اس بات کی تسلی رکھیں گے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہوگا. بلکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سریاب اور گجرات میں جو ایک اسپورٹس کمپلیکس کا بھی ہمارا ارادہ ہے جس پہ تھوڑی دن پہلے میرے ساتھ شاید کوئی بات ہوئی تھی، اس میں بھی ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہتے کہ ہم ان پروجیکٹس کو صرف اخبار میں ٹینڈر کرا دیں اور بعد میں اس کی پیچیدگیاں نکلتی آئیں. تو انشاءاللہ میں وزیر اعظم صاحب کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ریڈیو پاکستان کی جو زمین ہے اس کو حکومت بلوچستان کے ساتھ ایم او یو کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ گجرات کے اندر اور سریاب کے اندر ایوب اسٹیڈیم جیسے کمپلیکس بنائیں گے جو لوگوں کو اس حوالے سے بھی فائدہ دے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن کو بھی دعوت ہوگی چند دنوں بعد جو کارڈیک اور کینسر ہاسپٹل کا افتتاح ہوگا شیخ زائد ہاسپٹل میں، وہ بھی کوئٹہ کے لیے ایک بہت بڑا میسج آئے گا.